نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صدر و تکریم، معزز سامعین و ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کیفی آفیشیل علوم القرآن یوٹیوب چینل 691، اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قاری محمد نعمان کیفی۔ آج کی یہ جو میری ویڈیو ہے فیز 2 کے علماء کے لیے ایک اہم پیغام ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھنا، انشاءاللہ آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے میرا تھمبنیل کا موضوع دیکھا ہے، استقامت کا مطلب، اور فیز 2 کے علماء متوجہ ہوں، تو اسی کے مطابق میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت میں خود کوٹ ماتا سر تحصیل چونیا ضلع کسور میں امامت کرا رہا ہوں۔ گزشتہ دنوں جس وقت فیز 2 کی چند علاقوں سے خبریں آئیں کہ فیز 2 کے علماء کا وظیفہ شروع ہو چکا ہے، تو وہ کسی بھائی نے ویڈیو اپلوڈ کی اور نیچے کومنٹ میں کسی بھائی نے کہا کہ ضلع کسور کے بارے میں کوئی اپڈیٹ ہو تو بتاؤ۔ تو الحمدللہ ضلع کسور کے حوالے سے میں خود اپڈیٹ دینے لگا ہوں۔ آج 21 اپریل ہے، سن 2026 ہے۔ میں کل گیا تھا، کل 20 اپریل سن 2026 بروز پیر، میں خود اے سی کے دفتر چونیا تحصیل چونیا ضلع کسور میں خود اے سی کے دفتر میں گیا ہوں۔ وہاں سے جو خبر انہوں نے دی ہے اے سی کے دفتر انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے فارم جمع ہو چکے ہیں۔ جن علماء کرام کے فیز 2 کے فارم جمع ہو چکے ہیں، صرف اور صرف حکومت کے اپڈیٹ کا جو ہے نا آرڈر کا انتظار ہے۔ جیسے ہی گورنمنٹ آرڈر کرے گی اے سی کے دفتر میں کہ جتنے علماء کے فارم جمع ہو چکے ہیں، ان کی ویریفیکشن ہو چکی ہے، تو ان کے ویریفیکشن کو اپڈیٹ کریں۔ جیسے ہی ویریفیکشن اپڈیٹ ہوگی انشاءاللہ آپ کا پے آرڈر، آپ کا ATM کارڈ، آپ کو وظیفہ مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، پریشان نہ ہو۔ دوسرا، تھوڑا سا استقامت کا مظاہرہ کریں، ڈٹے رہیں، دین کا کام کرتے رہیں۔ مسجد میں ہیں ماشاءاللہ محبت کے ساتھ کام کریں، تھوڑا سا صبر سے بھی کام لیں، قناعت سے بھی کام لیں، شکر سے بھی کام لیں۔ صبر تو یہی ہے کہ ایک چیز برداشت نہیں ہوتی، ایک چیز برداشت سے باہر ہو پھر بھی اس پہ صبر کرنا، اصل صبر یہی ہے کہ اب فیز 1 کی تو 4 تنخواہیں آ چکی ہیں، 5ویں ان کے آنے والی ہے، اور خود میں فیز 2 میں درخواست دے چکا ہوں، خود بھی۔ تو اس لیے پریشان نہ ہوں، گھبرانا نہیں ہے، صبر کریں، شکر کریں۔ شکر اس بات پر کریں کہ اللہ پاک نے آپ کو کوئی مسجد دے رکھی ہے جس میں آپ امامت کرا رہے ہیں۔ یقین جانیے 2 دن پہلے تقریباً 18 اپریل کو میرے پاس 2 علماء آئے جو جگہ کے سلسلے میں پریشان تھے، ان کی جگہیں چھوٹ گئی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہے، اب پتہ نہیں آگے ان کا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا۔ یہ شکر کریں، آپ ایک امام مسجد ہیں، آپ کو چلو مسجد سے کچھ سیلری مل رہی ہے، یا ضلع کسور میں اکثر جگہوں پر یہ ہوتا ہے سیلری ماہانہ نہیں ہوتی، سالانہ آمدنی ہوتی ہے، تو وہ آپ کے لیے خوشخبری کہ آپ کے گندم کا سیزن ہے، آپ کو گندم مل جائے گی، بقرعید آپ کے سر پر ہے، بقرعید آپ کو مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو پریشان نہیں ہونا۔ ضلع کسور کے تمام علماء کرام جو چونیا میں امامت کرا رہے ہیں، فیز 2 میں انہوں نے درخواست دی ہے، حجرے ماشاءاللہ حجرہ روڈ پہ وہ رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوٹ سراجہ میں وہ رہتے ہیں، اور اسی طرح ماشاءاللہ کوٹ گاما میں وہ رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ جو ہے نا کوٹ ویر سنگھ میں ہیں، کوٹ ماتا سر میں ہیں، 17 چک میں ہیں، 18 چک میں ہیں، وہ اصل میں ہیں، اور یہ وہ علاقے ہیں جو ضلع کسور کے ہیں، تحصیل چونیا کے قریب، اور مجھے 5-6 سال ہو گئے ماشاءاللہ ضلع کسور میں امت کراتے ہوئے۔ تو فیز 2 کے علماء جنہوں نے درخواستیں جمع کرا دی ہیں، ان کی ویریفیکشن ہو چکی ہیں۔ آپ بشرطے کہ اے سی کے دفتر میں جائیں، صرف اپنا یہ بات مقصد معلوم لے کر آئیں، وہ یہ آپ کو کہہ دیں کہ آپ کا فارم آ چکا ہے۔ اگر ابھی تک آپ کا فارم جمع نہیں ہوا، پھر تھوڑا سا اور آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اس الا وقت ہے کہ آپ کا فارم آ چکے۔ اگر آپ کا فارم لگ چکا ہے
صرف اس کے اپلوڈ ہونے کا جو ہے نا گورنمنٹ آرڈر کا انتظار کریں، انشاءاللہ امید ہے آپ کو وظیفہ مل جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، انشاءاللہ آپ کے حوصلہ کے لیے میں کوشش کرتا رہوں گا، نئی اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔ بہت شکریہ۔